جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے. جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت. وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی. لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے. تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسی ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی. یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی. تو ہمیں نام دیے. میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے. ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں. تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا. ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا. احمد سکیرا اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ بھی ریٹائر ہونے والے ہیں. وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا. اور پھر ہم نے ایک اور چنا جو میں تو ان کو جانتا نہیں، لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید چیمہ، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے. ان سب کو مسترد کر دیا. جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی. اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا. ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان. اعظم خان ایک بہت ریسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر. آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا، اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے. لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے. محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے. ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف. یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ. اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے. یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں. اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی. تو
یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ توشہ خانہ میں کیا ملا۔ اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے جو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کیا آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا گیلانی اس میں ملوث ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے، تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ۔ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارا دسکا میں الیکشن ہوا، 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے، اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں یہ آدمی کون ہے۔ سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ یہ بھاگا پھر رہا تھا ساری جگہ، کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے۔ یہ سب پیش تھا، ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا، لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے، اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ تو یہ اس کو جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا، اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر۔ اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ NRO2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے۔ وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا، تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر میں آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کاٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے،
نہ ان کو پتہ ہے کہ کاٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کاٹا ڈالا گیا تھا, ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کاٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ, تو خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے, جو انتشار ہوا تھا کراچی, انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے. اور پھر وہی ایم کیو ایم کے اوپر جب کاٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کاٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کاٹا لگایا جاتا ہے, یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کاٹا لگانا. کاٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے, یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں, کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا, پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو, جو ہمارے سخت مخالف ہے. جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں, جن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبانا ہے. سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا, وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھاندلی کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے, پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے, اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے. الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے, اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے, جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے, سٹاف بھی اپنا ہوگا, ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے, تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, اس کو جیل میں ڈالو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو, ان کو الجھا دو, ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو, ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں, یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے. لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ, خوف, ہراساں, ایف آئی آر, ہنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ, اور پھر کھل کے دھاندلی کرو, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا, یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل, جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے, ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے, پرامن رہے. کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی, لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا. 2 دفعہ ہم نے مارچز کی, لانگ مارچ. ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا, اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے. انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, انتشار کیا, اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم 26 نومبر کو نکلے, جو ہم پنڈی میں گئے.
लाखों लोग थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि हम इस्लामाबाद की तरफ निकल जाते तो इंतशार शुरू हो जाना था। गवर्नमेंट संभाल ही नहीं सकती थी इतनी पब्लिक को। लेकिन हमने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, कोई इंतशार ना पाकिस्तान में फैले। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट्स हमने गिराई। ये कभी भी नहीं, मुझे बताएं, कोई पाकिस्तान की तारीख में किसी ने अपनी गवर्नमेंट्स गिराई हो? यानी आप 60% पाकिस्तान में पावर में बैठे हों और आप फैसला करें हम गिराएं। क्यों गिराई हमने? क्योंकि मेरा ये ईमान है, मेरी सारी अक्ल मुझे बता रही है कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए, ये मुल्क उधर जा रहा है जो हम सबके हाथ से निकल जाएगा। मुझे खौफ यह है कि ये श्रीलंका की तरह यहां सड़कों पर इंतशार होगा। बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी माशी हालात नहीं थे जो आज हैं। और माशी हालात क्यों हैं? क्योंकि उन चोरों को ऊपर बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। इनके 30 सालों में पहले हिंदुस्तान आगे निकला पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश निकला। तो इनके पास तो कभी भी वो सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने मुल्क को पहले माशियत तबाह की हो। क्योंकि बैंकरप्ट था पाकिस्तान 2018 में जब हमारी हुकूमत आई है, उधर से हमने उठाई हुकूमत। और इन्होंने आते साथ ही अपने केसेस माफ करवाए, अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ, गवर्नमेंट नीचे ले आए। आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है जिधर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज पाकिस्तानियों के। इसलिए हमने कोशिश की कि कोई इंतशार ना हो। इसलिए हर जगह हम आइन के बीच में रहे। और हमने अपनी गवर्नमेंट्स इसलिए गिराई कि हमने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्योंकि किसी ने भी अगर मुल्क को इस दलदल से निकालना है, पहली चीज साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब ये जो इन्होंने कर दिया है, इससे तो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने लगे, इससे तो मुल्क में इंतशार होने लगा है। ये जो करने जा रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इन इलेक्शन से मुल्क को फायदा होगा, एक पार्टी को और एक पार्टी के चेयरमैन को बाहर करते करते ये मुल्क को वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं कि मुझे खौफ आ रहा है कि ये जिस तरह ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ था वो उस तरह का नुकसान ना पहुंचा दें। थोड़े से चोरों को जिनकी सारी दौलत और पैसा पाकिस्तान से बाहर है, जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, जिनके बच्चे जायदाद, इलाज, प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस अरबों अरबों डॉलर की इस मुल्क से चोरी करके जो बाहर ले गए हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान नीचे जाता है? फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा जिनका जीना मरना यहां है, जिनकी कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, जिन्होंने बाहर कमाया भी था तो सब कुछ आज अपने मुल्क में है। नुकसान तो उनको होगा। और ये उस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क को निकालें इस मुश्किल से, ये मजीद उस तरफ पाकिस्तान को धकेल रहे हैं। और ये वो चीजें कर रहे हैं जो ये समझते नहीं है कि कौम बदल चुकी है, ये समझते नहीं है ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये समझते नहीं है कि शऊर कितना आ गया लोगों के ऊपर। इसलिए मैं आज सारी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो तबाही का रास्ता है, ये तबाही का रास्ता हर उस पाकिस्तानी जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, उससे बचाने के लिए आप सबको पुरअमन तरीके से एहतजाज करना पड़ेगा। ये आपका सबका आईनी हक है, ये आपका इंसानी हक है, ह्यूमन राइट है आपका। जब आप देख रहे हैं मुल्क में इस तरह की जुल्म और नाइंसाफी, इस तरह के लोग जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए जो ऊपर आके बैठ जाएं, और जब आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि कौम अमर बिल मारूफ से उठ गई है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, ये सारे वो लोग, ये जो आदमी 35 लाख रुपया चोरी करके जो वापस दे के आया है नैब को, वो इस पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और ऊपर सारा करप्ट टोला सेंटर में बैठा हुआ है, 60% कैबिनेट जमानत पे है करप्शन पे। अगर हम अपनी आवाज अब नहीं बुलंद करेंगे
تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میری مظاہرہ کریں، ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے. ہم لاہور میں احتجاج کریں گے، اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو، اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے، ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو، جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آئے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے، جیسے ہی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی، تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے، نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے، اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں. ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور طریق انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک کے اوپر مسلط ہو جائے. میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے. پاکستان زندہ باد.